شہداء، علماء، خاص طور پر حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، منتظمین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، اور جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ کے اس دنیا سے گئے، ہم سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصراط المستقیم، صراط الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله فوز الفتن الذي ليس لسقطه حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش العبدي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو آئندہ معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع ہے امامت امام سجاد علیہ السلام۔ بلند آواز میں درود پڑھیں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امامت کا پہلا رول، پہلا عمل، پہلا نقش دنیا میں یہ ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے،
یعنی متحد کیا جائے، متفق کیا جائے، اور لوگوں کو بکھرے ہوئے نظریات سے اور بکھری ہوئی باتوں سے نکال کر ایک صراط مستقیم پر لایا جائے۔ یعنی اللہ نے ہر انسان پہ ہر روز عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر ہر روز 10 مرتبہ امام کے پیچھے چلنے کی دعا واجب قرار دی ہے۔ آپ خاموش ہیں زیادہ، تھوڑا تھوڑا بولیں میرے ساتھ، جملے پہ غور کریں۔ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر، شیعہ نہیں فقط، اہل سنت نہیں، تمام مسلمانوں پر، ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس پر حجت کی، امام کے پیچھے چلنے کی دعا واجب قرار دی ہے، کم از کم ہر روز 10 مرتبہ۔ کیسے 10 مرتبہ؟ 5 نمازیں ہیں، اس میں پہلی 2 رکعت میں کیا پڑھنا واجب ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کتنی بار ہو گئی؟ 10 مرتبہ۔ یعنی سورہ فاتحہ روز 10 مرتبہ اس کا تلاوت کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے۔ پتہ چلا جب سورہ فاتحہ، اور کوئی سورہ واجب نہیں ہے، صرف یہی سورہ واجب ہے، باقی میں اختیار ہے آپ کا، قل هو اللہ پڑھیں، انا اعطینہ پڑھیں، چاہے بقرہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ اختیار اس میں ہے، اس میں اجبار ہے، اس میں ضروری ہے، اس میں فرض ہے۔ آپ ادھر کا ادھر بھی نہیں کر سکتے، کہیں کہ پہلے اور سورہ پڑھ لوں پھر یہ بعد میں فاتحہ پڑھ لوں، یہ بھی ممکن ہے نہیں ہے، اور کوئی فرقہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ واجب ہے، کتنی بار؟ 10 مرتبہ۔ اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرا ہی بندہ ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے امام کے راستے پہ ہے۔ یہ اللہ نے کیوں بار بار کہلوایا ہے؟ کہ کسی نہ کسی ٹائم سمجھ آ جائے، کسی نہ کسی ٹائم متوجہ ہو جائے انسان کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور چل کہاں رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد جملے موجود ہیں۔ اللہ ہی نے اسے بنایا ہے، انسان نے نہیں بنایا اسے، یہ سورہ فاتحہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اور لیکن زبان انسان کی دی ہے اسے کہ تم یہ کہو کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، مجھے امام کے راستے پہ قائم رکھنا، ثابت رکھنا۔ جو قائم نہیں، جو آ نہیں سکے اب تک، ان کے لیے کہ ہمیں امام کے راستے پہ لے آنا۔ کون امام ہے؟ انعمت علیہم، کہ جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے، جن پہ تو نے۔ فلسفہ نماز قطعاً یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری سجدوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، تمہاری ریاستوں کی ضرورت نہیں، مجھے کسی شے کی تمہاری ضرورت۔ ساری اگر کائنات جو ہے اس کے سمندر جو ہے سیاہی بن جائے، یہ درخت جو ہے قلم بن جائے، پتے جو ہے ورق بن جائے، پھر بھی میری حمد و ثنا نہیں کر سکتے۔ یہ واضح سی بات ہے، اور خود کہا کہ میں بے نیاز ہوں، اور دوسری طرف فوراً کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ میرے بندے بن جائیں، میرے بندے بن جائیں۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ ایک طرف سے بے نیاز ہے اور ایک طرف سے حکم دے رہا ہے تمہیں خلق ہی میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم بندے بن جاؤ۔ تو ہم کہیں گے یا اللہ کیا یہ کنٹروورشل بات نہیں ہے، یہ متضاد نہیں ہے؟ اللہ کہے گا متضاد نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ یا علی، تمہیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہیں راہ راستے میں رہنے کی، بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ میں تو اللہ ہوں ہی ہوں، تم نے میرا بندہ بننا ہے۔ لہذا بندہ بننے کے لیے پہلے تم پھر اعلان کریے کہ نعبدو، تیرا ہی بندہ ہوں،
ہاں راہ راست پہ آیا ہوں یا نہیں ہے، بنایا تو نہیں ہے، اب اس کے ذریعے مجھے بندہ بنا لے۔ کیسے بندہ بنا لے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندہ بننے کا پورا پروسیجر اس میں بیان کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی بندہ الہی وہ ہے، بندہ خدا وہ ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے صراط مستقیم پہ آ جائے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں انا صراط المستقیم۔ یا علی یا علی یا علی، حق ہے، توجہ ہے نا؟ تو ہر فرد پہ آگے اس کی صفتیں بیان کی ہیں۔ میں نے دو مجلس پہلے پچھلی سے پچھلی عرض کیا تھا کہ قرآن کا ہر لفظ پچھلے کی تفسیر کرتا ہے، پچھلے کی تشریح کرتا ہے، تفصیل بیان کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں مستقیم پہ، صراط مستقیم پہ قائم رکھ، یا لے آ، دونوں ترجمے کیے ہیں مسلمانوں نے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انعمت علیہم، چھوڑا نہیں اس کو ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے کوئی اپنا بنا لے، کوئی وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ نہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور انعام بھی ایسا کیا کہ کبھی بھی تو ان سے ناراض نہیں ہوا، بلکہ ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دے دیا۔ یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، اے فاطمہ تیرے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ڈگری بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کبھی ناراض نہیں رہا، کبھی وہ مغضوب قرار نہیں پائے، بلکہ کیا ہے، اللہ ان کے غضب سے جو ہے غضبناک ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ منزل بہت بلند ہے، ان کی راستے کو دکھا۔ پھر کہا وَلَضَّالِّينَ، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں رہے۔ اب وہ ہوگا ہادی، وہ ہوگا صراط مستقیم کا حامل، وہ لے کے جائے گا صراط مستقیم میں کہ جو کبھی بھی گمراہ نہ رہا ہو۔ لہذا پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم پر وہی لے کے جا سکتا ہے جو معصوم من اللہ ہوگا، اللہ کی طرف سے معصوم ہوگا۔ لہذا عزیزان محترم، آپ جب بھی کسی سے کہیں فلسفہ نماز، نماز میں تمام اذکار کا الٹرنیٹو موجود ہے۔ مثلا آپ دوسری سورہ کی جگہ کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں، مستحب نماز میں دوسری سورہ کو چھوڑ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ رکوع کے سجود میں ذکر جو ہے مختلف آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، قیام کرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، رکوع، اور اس میں گنجائش موجود ہے۔ نہیں گنجائش موجود تو سورہ الحمد میں گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو ادھر ادھر بھی نہیں کر سکتے، اس کو کسی نماز میں چھوڑ بھی، چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ بتایا یا اللہ کیوں ہے؟ یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اسی نماز کے ذریعے قرآن کی طرف پھر رجوع کرے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو ہے فحشاء و منکر سے روکتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا منکر، منکر ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی تنہا، اکثر کیونکہ قرآن، ایک بات یہ بھی گلا ہے، شکوہ، کہ قرآن کے لفظوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اردو میں لاتے ہیں جب انہیں، تو اردو کیونکہ بالکل ایک چھوٹی لینگویج ہے، اس سے اور ہمارا ذہن اس سے چھوٹا ہو جاتا ہے، تو ہم اتنے بڑے مفہوم کو ایک چھوٹی سی ڈبی میں لے آتے ہیں۔ میں نے کہا تنہا عن الفحشاء والمنکر، فوراً ایک گندی گندی چیزوں کی طرف جو ہے، وہ بری چیزوں کی طرف انسان کا ذہن چلتا۔ تنہا عن الفحشاء، مولا فرماتا ہے فحشاء میں فحش جو ہے، برا کلام، بری بات، برا فعل، سب کچھ سب سے پہلے عقیدے میں فحش ہوتا ہے، بعد میں عمل میں آتا ہے۔ پہلے عقیدے میں ہوتا ہے، بعد میں عمل میں آتا ہے۔ منکر کیا ہے؟ آپ بالکل روز سنتے علماء سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر یعنی برائی، منکر یعنی جو ہے بدی۔ اس بدی جو ہے، مولا کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑی بدی ہم اہل بیت کی ولایت کا انکار ہے۔ یعنی فلسفہ نماز کیا ہے؟ یا علی ادرکی، توجہ فرمائی آپ نے، سب سے بڑی بدی کیا ہے؟ امام کو نہ پہچاننا۔ سب سے بڑی برائی اس وقت، آپ مجھ سے پوچھیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو ایک جملہ ہے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچاننا۔ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچاننا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے دہرا نہیں رہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا نے فرمایا کہ ہمارا راستہ بدلنا بڑا گناہ ہے۔
ہمارا راستہ نہ چھوڑنا۔ اور کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں جہاں بیان کو تمام کیا تھا کہ تمام تفرقہ جو ہے دنیا میں اس لیے نہیں ہے کہ ذہن الگ ہیں، عقلیں الگ ہیں، اسلوب اور روش اور طریقے الگ ہیں، نہیں، تفرقہ امام الگ ہونے سے الگ ہو جاتا ہے۔ آپ نے امام مانا تعلیم میں ویسٹ کو، اس وقت ویسٹ کو آپ نے اس وقت کیا مانا ہوا ہے؟ چھوٹا سکول چھوٹے موٹے میں کوئی پڑھے کرے، چھوڑو اس کو، کہاں بیکن ہاؤس سے پڑھا ہے جی، کیمبرج سے، فلاں سے، یہ آپ نے کہا کہ بچے کو کہاں بھیجنا ہے، انہوں نے کہا ادھر بھیجنا ہے، 25 لاکھ 30 لاکھ لگا کے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے عملی طور پر امام کس کو مانا ہوا علم میں؟ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑا خطرناک مقام ہے، ادھر کو مانا ہوا۔ منہ آپ کا حجت کی طرف ہے کہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن عمل ہاتھ آپ کا ایسے ہے، یعنی ایسے میں کہوں کہ سامنے میں بارگاہ میں کھڑا ہوں اور لینے کے لیے ہاتھ میں ویسٹ کی طرف کیا ہوا ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ علم بھی اسی دروازے سے لینا ہے، عقل بھی اسی دروازے سے لینی ہے، شعور بھی اسی دروازے سے لینا ہے، تقوی و زہد بھی اسی دروازے سے لینا ہے، حکومت بھی اسی دروازے سے لینی ہے، قضاوت بھی اسی دروازے سے لینی ہے، ریاست بھی اسی دروازے سے لینی ہے۔ اگر ملت جمع ہو جائے گی، خدا کی قسم اس دن تفرقے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ دروازہ ایک ہوگا، تعلیمات بھی اسی کے مقابلے میں ہوں گی اسی طرح۔ یا علی، توجہ رکھیے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت کان پک گئے ہیں سن سن کے آپ کے مولویوں سے خاص طور پہ، اور اسی کے فوراً بعد تقریر کون سی ہوتی ہے؟ لڑنے والی۔ جس نے تفرقے والی تقریر کرنی ہو پہلے یہ آیت کو عنوان قرار دیتا ہے، اکثر دیکھا گیا۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے پیچھے بڑی لمبی آیت ہے، 3 حصے پیچھے آیت ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا، ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کو، 3 حصے پیچھے آیت ہے، یہ آخری ٹکڑا ہے، آخری سے تھوڑی دیر پہلے، لہذا توجہ رکھیے گا۔ اسی پہ ہم بول لیتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، ترجمہ تو یہی کیا نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یا اللہ رسی کہاں ہے؟ آسمان سے لٹکائی ہوئی ہے، رسی کہاں ہے تیری؟ اچھا رسی کو پہلے دیکھیں، اللہ جب قرآن میں مثال دیتا ہے نا، یا اہل بیت مثال دیتے ہیں احادیث میں، تو وہ بھیجا مثال نہیں ہوتی۔ رسی کیا ہوتی ہے؟ ہم بچپن میں جب سکول پڑھتے تھے، سائنس کا ایک سبجیکٹ تھا، اس میں ہمیں خوردبین سے چیزیں دکھائی جاتی تھی، تو خوردبین میں ایک دفعہ انہوں نے ہمیں ایک دھاگا دکھایا تھا، اور دھاگے کے اندر جو ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ ساری اس میں خوردبین میں نظر آیا کہ بہت زیادہ خلیے ہیں، اور وہ پھیل کے ایک رسے کی مانند، موٹے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ رسی کے اندر جو ہے بہت سارے دھاگے ہوتے ہیں، بہت ساری صفتیں ہوتی ہیں جن کو جوڑ کے بل دیا جاتا ہے اور ایک بنا دیا جاتا ہے۔ رسی کو آپ غور سے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس میں، کہ بہت ساری لائنیں ہوتی ہیں، بہت سارے دھاگے ہوتے ہیں، بہت سارے، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ اکٹھا کر کے تو بل دیا جاتا ہے، اور کوئی پہچان نہیں سکتا یہ الگ ہے۔ اللہ کی صفتیں ہیں 99 ظاہری طور پر، باقی 1001 نام جو ہے دعائے جوشن کبیر میں موجود ہے، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ اب اللہ جب اپنی صفتوں کو فیضان کرتا ہے، عطا کرتا ہے، تو اسی رسی کے ذریعے کرتا ہے۔ ساری صفتیں جب ظہور کرتی ہے تو امام کے وجود میں ظہور کرتی ہے، یعنی اللہ کا علم، اللہ کا حلم، اللہ کی عنایت، اللہ کی عطا، اللہ کی سخا، اللہ کی رحمت، سب کچھ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے حجت کے وجود کی وجہ سے۔ جو بھی وقت کا حجت ہو اس کے وجود میں ہوتا ہے، ہوتی بہت ساری صفتیں ہیں، نظر ایک علی ابن ابی طالب آ رہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا کوئی آدم کو دیکھنا چاہے، کوئی نوح کو دیکھنا چاہے، کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے، آپ کے ذہن میں یہ حدیث ہے، لہذا میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، وہ کہاں دیکھ لے؟ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ کہا کو جو مجھے دیکھنا چاہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ تو توجہ رکھیے گا، لہذا پتہ یہ چلا کہ حبل کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے کمالات
اکٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، اور وہاں اختلاف نہیں، یعنی علم کہیں اور جگہ نہیں، ریاست کسی اور جگہ نہیں، قضاوت کسی اور جگہ نہیں، سب ایک ہی وجود میں ہے۔ اسی لیے وہ ہستی کھڑی ہو کے کہتی ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے میں بتا سکتا ہوں تمہیں۔ توجہ رکھیے کہ جملے پہ نیا نقطہ دینے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ جملہ عربی میں ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ اس پہ زور دے رہا ہوں، قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، میں ہوں، یہ نہیں کہا میں تمہیں نہ پاؤں۔ اگر موت ہوتی، نابودی ہوتی تو فرماتے میں تمہیں نہیں پاؤں گا، کہ میں چلا جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ نہیں، کہا تم مجھے نہ پاؤ، یعنی تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جائیں گی، میں علی کو دیکھ نہیں سکیں گی، میں موجود رہوں گا قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم فقدان محسوس کرو۔ کیونکہ جملوں میں یہاں پہ مولا نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ میں، مکمل آپ نے کرنا کیونکہ مجالس صاحب نے میں زمین سے زیادہ، کیوں مولا نے یہ کہا، وجہ کیا تھی کہ میں زمین سے زیادہ؟ مولا کو پتا تھا یہ گوگل میپ آنا ہے، ہمیں پتا نہیں تھا۔ یہ 10 سال 15 سال پہلے جب میں یورپ جاتا تھا اس وقت وہاں پہ وہ آن کرتے تھے، یہاں اس وقت پاکستان میں نہیں تھا، 15-20 سال پہلے، تو وہاں یہ آن کر کے راستے ڈھونڈتے تھے۔ تو اس میں گوگل میں زمین کے سارے راستے اس وقت موجود ہیں، ایسے ہی گلی گلی کوچا کوچا موجود ہے۔ اگر علی کہتے میں راستے جانتا ہوں تو آج کا کوئی اٹھ کے کہتا میری جیب میں بھی راستے ہیں، کوئی نقشہ نویس کہہ دیتا جو میپ بناتا ہے دنیا کا، وہ کہہ دیتا کہ علی نے کون سا کمال کر دیا، راستے تو کسی میپ والے نے بھی لکھ دیے ہیں، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ کوئی پھر پھرا کے آ جائے، اس نے کہا، علی نے کہا نہیں، کہ ان کو میں سمجھا دوں یہ زمین کے راستے ہیں، یہ کوئی وقت آئے گا لوگ گوگل میں یہ سیکھ لیں گے، لیکن میں وہاں لے کے جاؤں گا جہاں خدا مل جائے گا ان کو، وہاں پہ خدا مل جائے گا۔ لہٰذا ائمہ کے اقوال میں حکمت ہوتی ہے جملے کے اندر، قبل ان تفقدونی، کہ اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، اور اس کے فرمایا بعد میں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے، یعنی تم وہاں عاجز ہو، وہاں تم لے کے جا نہیں سکتے ہو جہاں میں تمہیں لے کے جا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں کوئی دعوے دار آ جائے کہ میں زمین کے راستے جانتا ہوں، سارے ہی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، میرے سامنے نقشہ ہے، تو اس لیے علی نے کہا کہ میں یہاں نہیں وہاں لے کے جانے کے لیے آیا ہوں تمہیں۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں، اہل بیت علیہ السلام کے کمالات میں سے ایک کمال آپ کی خدمت میں آج عرض کرنے جا رہا ہوں، اور ایک عمل بھی ہے، یہ عمل بھی کریے گا، اور یہ بات چھپی ہوئی رہ گئی ہے شیعہ ممبروں سے بھی، اور اہل تسنن تو ویسے ہی اس کو بیان نہیں کرتے، معلوم نہیں کیوں نہیں کرتے، میں تعصب تو نہیں سمجھتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ قرآن کا جو سیکوینس ہے بہت خوبصورت ہے۔ قرآن کی آیتیں ایسے جیسے ہار پرویا ہوتا ہے، ہار پرویا ہوتا ہے، خدا کی قسم، واللہ بخدا کاش آپ کو عربی اس سطح کی آئے اور آپ اس سے منسلک ہو جائیں۔ آپ کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، بچوں کو دور کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن سے دور نہ ہوئیے، قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی کلام کو مزین کیا ہے قرآن کریم سے، ان کی باتوں میں قرآن نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کا جو طریقہ ہے وہ بہترین طریقہ ہے بیان کا، کیونکہ یہ فطرت پہ، اس کی لینگویج ظاہراً عربی ہے لیکن جو اس کی سومبلک لینگویج ہے وہ لینگویج اس کی فطرت ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کس زبان میں کلام کرتا ہے، جسے آپ پنجابی میں ٹیون کہتے ہیں کہ کیا ٹیون ہے اس کی، تو آپ کہیں گے فطرت، کیونکہ فطرت سے کوئی آری نہیں ہوتا، اس لیے اس کا کلام للناس ہے، سب کے لیے ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔
قرآن کریم نے طریقہ بتایا ہے کہ تم نے کس طرح اپنی مشکلوں کو حل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن خطاب رسول اللہ کو کرتا ہے اور مراد اس کی امت بھی ہوتی ہے۔ ہر آیت میں ایسا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کہیں گے جی فضائل کی آیت کے میں آپ کیا کریں گے؟ کسی آیت میں اللہ نے مخلوق کو فراموش نہیں کیا۔ اگر کہا انما یرید اللہ کہ اللہ کا ارادہ ہے، تو میں کہوں گا یا اللہ تیرا ارادہ ہے تو پاس رکھ، کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ اگر انما یرید اللہ انسان کے لیے عام کے لیے نہ ہوتا، کیا کہا کہ ان کے لیے میں نے طہارت رکھی ہے، تمہارے لیے اطاعت رکھی ہے۔ یعنی ان کی طہارت میں کیا کرو؟ اطاعت کرو، پیچھے ان کے چل کے آؤ تاکہ تم بھی پاک و پاکیزہ ہو کے آؤ، کیونکہ جنت میں نجس داخل رجس آ نہیں سکتا۔ تم ان کو میں نے بنایا ہی پاک و پاکیزہ ہے، ہاں تم ان کے دروازے پہ آ کے پاک و پاکیزہ بن جاؤ۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ میں نے ایک اس کی نشانی بتا دی۔ ہر آیت میں اللہ نے سب کو مخاطب کیا ہے۔ ان آیات میں ذرا غور سے دیکھیے گا، 86 87 88 99 یعنی 86 7 9 8 9 یہ ساری آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ بنی۔ اس کے بھی دو تین نام ہیں سورہ کے۔ ایک سورہ اس کا الاسراء ہے، یعنی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ بھی اس کا نام ہے، جس معراج والی سورہ جو ہے، تاکہ یاد رہے آپ کو، اس لیے میں آپ ذہن میں رکھیں معراج کا جس میں تذکرہ ہے، اسی کی یہ 86 سے 90 تک آیات ہے۔ غور کیجئے کہ ان آیات پہ کمال کر دیا خدا نے، زبردست بیان دیا ہے اس میں، اور طریقہ بتایا ہے کہ کیسے مشکلوں کو میں حل کرتا ہوں، کیسے مصیبتوں کو دور کرتا ہوں۔ میں تمام دوستوں کو جو کہتے ہیں یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، شرک ہے نعوذ باللہ، محمد علی مرزا صاحب، ان کو بھی یہ خطاب پہنچا دیجئے گا کہ اب میں ایسی دلیل دینے جا رہا ہوں جو دلیل میں آپ بالکل گھٹنے ٹیک دیں گے۔ کوئی کہے کہ مدد نہیں مانگنی، شرک ہے، فلاں ہے، ڈماں ہے، غیر خدا سے استمداد نہیں کرو، ایسا یہ آیتیں جواب دے رہی ہیں اس کا، بے بانگ دوہل جواب دے رہی ہے۔ اللہ شروع کرتا ہے اس سے، اللہ خطاب فرما رہا ہے رسول اللہ، فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم اپنی سنت کو، اپنے طریقے کو جیسے پچھلے انبیاء میں رکھا ہوا تھا، تیرے لیے بھی وہی طریقہ رکھا ہوا۔ پہلا جملہ یہ ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ میں ایک ایک آیت کو آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ رسول کو خطاب ہے۔ خطاب یہ ہے کہ اے رسول، جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ معاملہ ہوا اسی طرح تیرے ساتھ بھی معاملہ ہوگا، طریقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ بات طے ہو گئی، یعنی سٹیٹس کے اعتبار سے وہ معصوم ہے تو بھی معصوم ہے، ہاں تم زیادہ معصومیت میں ہے، الگ تیرا مقام بہت بلند ہے، طریقہ وہی ہے۔ پھر فرمایا، یہ آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں، البتہ یہ بھی بتا دوں کوئی بیگانے نہیں ہیں آپ اس سے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر۔ یہ آیتیں سب آپ کے ذہن میں۔ نماز کے جو اوقات ہیں، یہ جو ہم 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر یہ بھی ایک تہمت ہے ہم 3 نمازیں نہیں پڑھتے، ہم 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، دلائل موجود ہیں۔ قرآن نے نماز کے 3 اوقات بتائیں، اگر چوتھا ملے کبھی بھی اس میں سے تو مجھے پکڑ لینا آگے، میں یہی ہوں، پاکستان میں ہوں انشاءاللہ، صحیح ہے۔ چوتھا وقت نماز کا، واجب کا، فرض کا قرآن میں موجود نہیں ہے۔ نمازیں 5 ہیں، اوقات 3 ہیں۔ میں اس پہ زیادہ حاشیے میں نہیں جانا چاہتا تھا کہ اصل بات نہ رہ جائے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ، اے رسول نماز قائم کر۔ خطاب کس کو ہے؟ اقیمو نہیں ہے، یعنی ملت کو نہیں خطاب کر رہا، مفرد کا صیغہ ہے۔ اقیم الصلاۃ کہ تو نماز قائم کر۔ کب؟ ظہر سے، یعنی زوال سے لے کر رات تک، اسی کے دوران ساری ٹائم آ جاتے ہیں 4 نمازوں کے۔ اور قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن بھی پڑھا کر۔ یہ مطلب معلوم ہوا وقت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ایک زوال کا،
ایک یہ جو وقت گزر رہا ہے اس سے پہلے سے لے کر رات کا، اور ایک فجر کا، چوتھا ٹائم موجود نہیں ہے۔ اسی میں آپ نے 5 پوری کرنی ہے، اس میں 5 آپ نے فگرز بننے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، کہ رات کو، رات کا یہ تذکرہ ہے، رات کو کیا کرو؟ تہجد کرو، نافلۃ لک، کہ یہ تیرے لیے نوافل ہے۔ البتہ رسول کے لیے تہجد واجب ہے، ہمارے لیے نافل ہے، کیونکہ بعض چیزیں رسول اللہ کے لیے واجب ہیں، جن میں سے ایک شے تہجد ہے، کہ رسول اللہ کے لیے نماز شب واجب ہے، ہمارے لیے مستحب ہے۔ کہا کہ یہ ٹائم نمازیں قائم کر، اس کے بعد من اللیل، اور رات کے اندھیرے میں جو ہے تہجد قائم کر۔ تہجد جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تیرے لیے نافلہ، یعنی لوگوں کے لیے، تیرے لیے وجوب ہے، روایات موجود ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تو مقام احمد سے مقام محمود پہ ہے، تو مقام احمد سے مقام محمود پہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رسول نہیں تھے کیا مقام محمود پہ؟ تھے، لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے کہ رسول شروع سے رسول ہے، نبی شروع سے ہے، خلیفۃ اللہ شروع سے ہے، اور اسی طرح ولی اللہ شروع سے ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں آنے کے بعد ہر وقت پہ جو ضرورت تھی اس وقت جو ہے اس کا اعلان کیا۔ علی مولا ہمیشہ سے تھے، لیکن غدیر میں اس کا اعلان کیا۔ یار توجہ رکھیے گا، یار آیتوں کا سیکوینس، پہلے کیا میں سنت کو تبدیل نہیں کرتا، جیسے پچھلے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ان کے ساتھ۔ دوسرا، نماز اس وقت میں قائم کر۔ تیسرا، رات کو مقام محمود تک پہنچنے کے لیے جو ہے کیا کر؟ نافلہ، یعنی پہنچنے سے مراد نہیں کہ رسول پہنچے، نہیں، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تو مقام محمود پر فائز ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَقُلْ، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وَقُلْ، توجہ رکھیے گا، یہ زبردست کلام ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کمال ہے واللہ بخدا، ساری آیتیں رسول کو خطاب ہے۔ پہلے کہا سنت تبدیل نہیں کرتے، پھر کہا اس وقت میں نماز واجب قائم کرو، جب نماز واجب ہو گئی کہا پھر نافلہ جو ہے اس وقت نماز شب قائم کر، جب نماز شب ہو گئی تو کہا اب یہاں اگر نمازیں کافی ہوتی تو اللہ بھی چپ کر جاتا، یہاں اللہ بھی خاموش ہو جاتا کہ تو نے بہت اچھا کر دیا، نمازیں پڑھ دی ہیں، واجب بھی پڑھ دی ہیں، مستحب بھی پڑھ دی ہیں، رات کو بھی پڑھ دی، دن کو بھی پڑھ دی، فجر میں بھی پڑھ دی، سارے ٹائم میں تو نے ساری عبادتیں قائم کر دی ہیں۔ تو اب یہ یاد رکھ رسول، ابھی یہ برنامہ اور یہ پروگرام ختم نہیں ہوا ہے۔ وَقُلْ، اور واو آیا ہے، وَقُلْ، اور کہہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی، اللہ مجھے جہاں لے کے جانا سچائی سے لے کے جانا۔ پتا چلا جو بھی کہیں پہ سچائی کے ساتھ جانا چاہتا ہے، پیچھے اس کے نمازیں ہیں، پیچھے اس کے تہجد ہے، تہجد کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ میں اس لیے بار بار اس کو کہہ رہا ہوں، اس کو ترتیب کو دیکھیں۔ اور ربی ادخلنی، مجھے جہاں لے جانا سچائی سے لے جانا، جہاں سے نکالنا سچائی سے نکال۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج، اور جہاں سے مجھے لانا، اگر مجھے خیبر میں لے گئے تو میں نے کہا کہ کل علی فتح کرے گا تو مجھے سچائی سے لے آنا، جہاں میں کہوں گا فتح ہوگی تو وہاں فتح ہوگی، مجھے سچائی سے لے آنا۔ کیسے سچائی سے؟ وَاجْعَلْ مِن لَّدُنكَ، میں مرزا صاحب کو یہاں خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ رسول کو چاہیے، یہ اللہ نے رسول کو دعا بنا کے دی ہے۔ میرا شکوہ کیا تھا شروع میں نے کہا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت نوح کی دعا پڑھتے ہیں، حضرت یونس کی سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ انی کنت من الظالمین والی دعا پڑھتے ہیں، اسی طرح حضرت یوسف کی دعا پڑھتے ہیں، سارے انبیاء کی دعائیں پڑھتے ہیں، رسول کی دعا کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ رسول کی دعا ہے۔ یہ یہاں میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ، کیونکہ یہ اللہ نے بنا کے دی تھی دعا، رسول کے جملے نہیں ہے، دوسری دعائیں موجود ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی تھی، یہ قرآن میں ہے۔ میں کہوں گا کہ اللہ سے جو مولویوں کی ریکمنڈیشن پہ ہوتا تو جو ہے اس وقت اللہ کہتا اے رسول نماز تم نے قائم کر لی، تہجد تم نے قائم کر لی، اب مجھ سے مدد مانگ۔
اب مجھ سے مدد مانگ، یہ نہیں کہا فقل، کہ جہاں میں جاؤں سچائی سے جاؤں، جہاں سے واپس آؤں سچائی سے آؤں، تو اپنی طرف سے مجھے ایسا مقتدر سلطان عطا کر جو میرا نصیر بنے۔ یا علی، یا علی، یہ آیتیں پیش کیا کریں جو کہ یا علی مدد کہاں سے آیا، کہو اللہ نے رسول کو کہا ہے۔ یعنی کیا جملے کو اگر دوسری سینس میں بیان کروں کہ اے رسول جہاں جانا دعا کر، جہاں جانا صدق سے جانا، جہاں آنا صدق سے آنا، صدق سے آنا ہوگا اسی طرح کہ جب یا علی مدد ہوگا۔ یہ یا علی مدد ہے۔ وَاجْعَلْ مِن لَدُنْكَ، اے اللہ تو بنا۔ رسول اللہ کہہ سکتے میرے لیے فتح دے، مجھے سچائی سے تو نکال، کہا تو نکال، لیکن طریقہ کیا ہے؟ یا علی مدد۔ طریقہ کیا ہے؟ یا علی مدد۔ اسی لیے رسول اللہ کی سنت تھی کہ جب بھی دعا فرماتے تھے، حتیٰ خود بھی بیمار ہو جاتے تھے تو فرماتے تھے یا اللہ میں محمد ابن عبداللہ کو، رسول اللہ کو شفاعت عطا فرما امیر المومنین کے علی ابن ابی طالب کے صدقے میں۔ یہی طاقت ہے اس میں۔ لہٰذا مرزا صاحب کو پیغام پہنچا دیں، جو آپ کہتے ہیں مدد مانگنا حرام ہے غیر اللہ سے، تو اللہ رسول کو سکھا رہا ہے۔ نصیر کا لفظ آیا ہے، ناصر، نصیر، نصرت اسی سے ہے۔ لفظوں میں بھی تبدیلی اللہ نے اب نہیں کی۔ آپ کہو کہ معنی اور کر دیا ہے، لغت اور کر دی ہے، میں چھیڑتا ہی نہیں اس لفظ کو۔ نصیر اسے کہتے ہیں جو بہت مدد کرنے والا ہو، جو بہت مدد کرنے والا۔ اور اللہ نے پھر کہا قل، جیسے کہا نا قل هو اللہ احد، قل لا اسألکم، یہ اللہ کہہ رہا ہے قل، تو کہہ، جملے میرے ہیں، کہہ تو یہ کہ میرے لیے یہ قرار دے۔ فوراً پھر آیت ہے اس کے بعد وَقُلْ، اور پھر کہہ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا ہے۔ رسول نے اسی لیے فرمایا علی مع الحق۔ یار دیکھیں لطف لے، قرآن نے کیا واقعہ ایک ترتیب بنائی ہے۔ اس کو غور سے جب آپ گھر میں جا کے پڑھیں گے، کہا ہم سنت تبدیل نہیں کرتے، اس اوقات میں نماز قائم کر دینا، جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں ان کو بھی پیغام دے دینا کہ نماز مقدمہ ہے ولایت علی کا، اگر نہ کی تو ولایت علی تمہارے وجود میں راسخ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کہا تہجد پڑھو گے تو اور بھی تمہیں حمد ملے گی، تمہاری تعریف ہوگی۔ اگر ہمارے ہاں اللہ نہ کرے کو گھر میں ذلیل ہے، عزت نہیں ہے، معاشرے میں ذلیل ہے، تو نسخہ یہ اللہ دے رہا ہے کہ تم نماز شب پڑھنا، تم عزیز ہو جاؤ۔ جھوٹ سے عزیز نہیں ہوگے، فیس بک اور یہ سوشل میڈیا اور جو بھی بنا ہوا ہے اس پہ تم مشہور ہونے سے عزیز نہیں ہوگے۔ عزیز ہوگے جب تم نماز شب قائم کرو گے، کیونکہ تم مقام محمود پر پہنچ جاؤ گے۔ وہ مقام محمود اور ہے جہاں احمد تھے، یہ مقام محمود اور ہے، خالی نہیں لٹائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ۔ لہذا نماز شب کا ثمرہ کیا ہے کہ ذلت اور رسوائی کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ اور کہا کہ پھر تم پکارنا کہ اللہ مجھے جہاں جاؤں سچائی سے، یہ معاملات میں ہے، یہ بزنس میں ہے، یہ کام میں ہے، یہ جو آپ معاش کماتے ہیں اس میں ہے، کہ جہاں جاؤں، جاب پہ جاؤں، گھر میں جاؤں، رشتہ لینے جاؤں، رشتہ دینے جاؤں، مسائل کو حل کرنے جاؤں، جنگ میں جاؤں، سفر میں جاؤں، حضر میں جاؤں، جہاں جاؤں سچائی سے جاؤں۔ یعنی حرام فعل سے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ دور کر دیا۔ کیونکہ میں کہوں جی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اللہ نہ کرے حرام میرے ذہن میں ہو تو سچائی تو نہ رہی۔ لہذا حلال کا یہ تذکرہ، یہ ساری دیکھیں اس آیت میں کتنا بڑا سمندر ہے کہ جہاں جاؤں، جہاں کا لفظ آیا، جہاں جاؤں صدق سے جاؤں، اور جہاں سے واپس آؤں صدق، یعنی رشوت نہ لے کے آؤں، کسی کا کام خراب نہ کر کے آؤں، کسی کا پروجیکٹ برباد نہ کر کے آؤں، لے لوں میں اس کا ٹھیکہ اور بعد میں کہوں اس کے ساتھ جو ہے کروں گا، نہیں۔ صدق کے ساتھ ٹھیکہ لینا، صدق کے ساتھ انجام دینا، اور صدق کے ساتھ اینڈنگ کرنا اس کی۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بڑی ذلت آ گئی ہے، آپ واللہ بخدا گھبراتے ہیں کسی کو کام دینے سے، اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ آپ 1 کلو دودھ نہیں لے سکتے کسی کے اعتماد پہ، یہ صدق نہیں رہا، سچائی نہیں رہی،
گوروں کی لکھی ہوئی چیز پہ آپ کو یقین ہے، لیکن اپنی پہ یقین ہے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ دعا اگر پڑھائی جاتی، اور کو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کا عمل بھی بتا رہا ہوں، یہ دعا آپ پڑھا کریں قنوت میں، ہو سکے نماز شب کی قنوت میں۔ آپ 40 ایک عمل 40 دن بعد جا کے اثر شروع کرتا ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں۔ ہم فوری واٹس ایپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلا ہے اس کا، نہیں، 40 دن بعد، کیونکہ ایک ایسی چیز جو فرسودہ ہو، پڑی ہوئی ہو، اس پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہو، آلودگی پڑی ہو، تو اس کو صاف کرتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، اس کو تیل ویل دیتے ہیں، اس کو روان کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ اپنی تھوڑی اصلی حالت میں آتی ہے۔ ہمارے دل بھی ایسے ہیں کہ معاشرے کی گندگیوں کی وجہ سے، آلودگیوں کی وجہ سے، رجس کی وجہ سے، دیکھنے میں رجس، سننے میں رجس، گالیاں، مسائل، یہ وہ ہمیں پاک نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے عمل 1-2 دن اثر نہیں کرتا۔ اسی لیے عمل کو کہا گیا کہ تم زیادہ کرو گے، کم از کم 40 دن نماز شب قائم کرو گے، 41ویں دن اس کے ثمرات آنے شروع ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ شب جمعہ ہے، آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، ضرور اس کو انجام دیں، سچائی کے ساتھ جائیں گے، سچائی کے ساتھ آپ آئیں گے، عزت پائیں گے، پروجیکٹ میں آپ کو عزت ملے گی۔ یقین مانے یہ دین ہے، تو اس عمل کو کیسے آپ نے کرنا ہے؟ نمازوں میں پڑھنا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ جہاں مجھے بھیجنا سچائی سے بھیجنا، جہاں مجھے نکالنا سچائی سے، میں امتحان دینے جاؤں تو فیل نہ ہو کے آؤں۔ میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بچیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کالجز یونیورسٹیز میں جو پڑھتے ہیں، یا اللہ جہاں بھیجنا سچائی سے، اور میری مدد کرنا علی سے، باب مدینۃ العلم سے، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، سلطان نصیر میرے ساتھ رکھنا۔ میں اگر عمل بتا رہا ہوں، 1,40,000 مرتبہ، چلتے پھرتے رکتے، جتنا آپ پڑھ سکیں، جتنا ٹائم اکاؤنٹنگ کرتے رہیں زندگی میں، کہ یہ لمٹ نہیں ہے کہ روز اتنا پڑھیں آپ، میں اوپن رکھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ جس نے 1,40,000 مرتبہ یہ ورد دل سے کر دیا، اس کے وجود میں بھی اس کا اثر نظر آئے گا، اس کی زبان میں بھی اس کا اثر نظر آئے گا، اور جب وہ جہاں جائے گا صدق سے جائے گا، صدق سے آئے گا، اور ہر وقت جو ہے ایک اقتدار کی مدد بھی اس کے ساتھ رہے گی۔ جو آپ کہتے ہیں جن آ گیا، جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، ٹونا ہو گیا، میں نے اس میں تھوڑا ورک کیا ہوا ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے خاص طور پہ کہوں گا، وہ ہم میں نہ پڑھا کریں۔ جس کے پاس علی جیسا امام ہو، اس کو جن کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یا علی، اپنے عقیدے کو ضعیف نہ کرنا۔ میں نے اگلے دن پتہ نہیں کہاں کا سفر کر رہا تھا، مسیحی لکھا ہوا تھا، مسیحی سے مدد مانگو۔ بابا مسیحی کا میں اس کو موضوع کو نہیں لانا چاہتا، میں کہتا ہوں جس کے پاس علی جیسا امام ہو، جس کے پاس فاطمہ الزہرا جیسی ہستی ہو، جس کے پاس حسن و حسین اور ان کے بھی مولا رسول اللہ ہو، جس کے پاس 11 ائمہ ہوں، بعد میں 9 ائمہ ہوں، حضرت مہدی کا وجود مقدس ہو جس کے لیے، جس کے دل میں محبت ہی صرف ان کی ہو۔ کون شیعہ ہے جس کے دل میں ان کی محبت کے علاوہ جو ان سے پیار کرتا ہے، یا اس کی محبت ہے یا ان کی محبت ہے؟ جس کا دل اتنا پاک کر دیا ہو کہ جب بھی کوئی فضیلت ان کے دشمن کی پڑے تو دل سے کہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا توجہ ہے نا؟ تو اتنا دل پاک، اتنا مضبوط دل، اس کے پاس جن آ ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، جنوں میں طاقت نہیں ہے سوائے جسم کے، جن ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ بھلا آپ دلیل بھی دے دو امامت پہ بھی، آپ سے کوئی پوچھے امامت کی دلیل کیا ہے، آپ کس کو امام مانتے ہو؟ آپ کو میں اس کو امام مانتا ہوں جس کو جن مانتے ہیں۔ تم لے آؤ رسول کے بعد جس کو جن مانتے ہو۔ ہمارا تمہارا جھگڑا انسانوں کا چل رہا ہے، چلو فیصلہ جنوں سے لے لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ان سے پتہ چل کر لیتے ہیں۔ آج بھی جو زیارت میں کر پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا امام الانس والجان، آج آپ زیارت پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد کہ سلام ہو ان پر جو امام ہے جنوں انس کا۔ سمجھ آ گئی؟ لہذا وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں آیا، ازدہا آیا مولا سے پوچھنے کے لیے،
تو سارے جو کمزور دل سے اٹھ کے چلے گئے، تو جو مضبوط دل سے بیٹھے رہے. اور ایک دفعہ جب اژدہا پہنچا اس نے کان میں امیر المومنین کے، اور باقی جب آپ کوفہ جائیں گے زیارت کے لیے یا گئے اللہ آپ کو دوبارہ لے جائے، جو نہیں گئے ان کو لے جائے. اور وہ باب الثوبان بھی موجود ہے، ایک جو دروازہ ہے جس سے سانپ آیا تھا وہ دروازہ بھی موجود ہے، اسی دروازے سے وہ آیا تھا. تو وہاں پہ جو ہے اس نے کیا کان میں کہا تھا، کچھ کہا کچھ سنا اور چلا گیا. اور لوگوں نے جمع ہو کے کہا یا علی کیا ماجرا تھا، کہا وقت کا امام ہوں سوال کرنے آیا تھا. یا علی علی حق حق ہے، توجہ ہے نا آپ کی. لہذا فرمایا کہ یہ سوال کرنے آیا تھا. کہا جنوں کا سردار تھا اپنے قبیلے کا، روپ اس نے دھارا. اور کیونکہ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ لکھتے ہیں یتشکل ببعض الاشکال، جن کی تعریف میں لکھتے ہیں فلسفے میں کہ وہ شکلیں مختلف کرتا ہے، حتی کلب والخنزیر، بعض اوقات کلب کی صورت میں کتے کی شکل میں آ جاتا ہے، جانور کی شکل میں آ جاتا ہے، بلی کی شکل میں آ جاتا ہے. لیکن میں نسخہ دے رہا ہوں، جس کے دل میں محبت محمد و آل محمد ہوگی اس کی زبان مضبوط بن جائے گی. زبان میں سمیع اللہ اسے عطا کرے گا. اس وقت جن سے کہہ دینا کہ یہاں نہ آنا، یہ علی والا گھرانہ ہے، یہاں نہ آنا. طاقت ہونی چاہیے، قدرت ہونی چاہیے. لہذا عزیزان محترم 1,40,000 مرتبہ آپ نے تسبیح پہ یہ عمل کرنا ہے. آپ کو ملے گا کیا؟ وہ سلطان تو اللہ نے رسول کو دیا تھا، علی سلطان رسول کو دیا تھا. اور ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کو اللہ اس طاقت سے ایک فرشتہ دے گا جسے آپ کہتے ہیں موکل. آج میں نے موکل دے دیا آپ کو. جس کو موکل چاہیے وہ یہ عمل کر لے کہ میرے موکل. وہ پھر موکلین والے کے پاس، اس کے پاس پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس ضرور ہوگا. تنگ کرنے والا نہیں، ان کا ملک ہوگا، جن نہیں ہوگا. جن میں شرارت ہے لیکن ملک میں شرارت نہیں ہے. لہذا اللہ ملک دے گا، فرشتہ دے گا اقتدار والا، جو ہر جگہ آپ کو رہنمائی کرے گا، ہر جگہ آپ کو آگے بڑھائے گا، ہر چیز آپ کو علم عطا کرے گا، بہت ساری چیزیں دے گا. اس سے زیادہ نہیں میں جا سکتا، اس میں خود آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا یہ اثر ہوگا. لہذا عزیزان محترم ایک بات کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. یہ جو نظام کائنات ہے اس میں اکثر جو معاملات ہیں وہ انسان کے اپنے خراب کیے ہوئے ہیں. کس کے خراب کیے ہوئے ہیں؟ ہم قرآن کی آیت ہے، کیونکہ قرآن سے ہمیشہ ہم نے سب کچھ لینا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ تم اچھے اچھے کام کر کے اپنے ذمہ لگا لیتے اور برے کام میں اللہ کے سپرد کر دیتے. ایکسیڈنٹ اپنی غلطی سے ہوا تو کہا جی اللہ دی مرضی. خود روڈ دیکھا نہیں ہے، خود رانگ سائڈ جا رہے ہو، خود اوور سپیڈنگ کر رہے ہو، خود جو ہے وہ حرکت ایسی کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے. اور میں یہ بتا دوں ٹریفک میں کسی قسم کی وائلیشن سخت حرام ہے. شارٹ کٹ مارنا سخت حرام ہے. اگر موت آ گئی اپنی تو خودکشی ہوگی، اگر کسی کی موت آ گئی تو یاد رکھیں یہ قتل ہوگا آپ کے اوپر. یہ ذہن میں رکھ لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں نے کٹ مارا، پچھلے والے ذلیل ہو رہے ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے، میں نکل گیا، بڑا فخر سے میں نکل آیا اتھوں. نہیں، لا یمکن الفرار من حکومتی. شب جمعہ دعائے کمیل کا جملہ ہے کہ اللہ کی حکومت سے بھاگ نہیں سکتے. پکڑے جاؤ گے، تمہاری بھی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تمہارے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا. جو مصیبت میں گرفتار کر نہ کیا کریں، ایسے شارٹ کٹ نہ لیں. کوئی ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جلدی نہ کیا کریں. یہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں جلدی کرو جلدی کرو. اور نہیں، تحمل سے جاؤ. کسی کا حق ضائع نہ کرنا، کسی کی گاڑی کو، کسی کی جوتی کو بھی نقصان نہ پہنچانا. لہذا عزیزان محترم یہ اصلاح کے لیے ہے ممبر جو ہے. یہ ٹریفک جو مسائل بن چکے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں. آپ بالکل شارٹ کٹ نہ مارا کریں. کوئی بات نہیں، اللہ نیتوں کے بدلے رزق دیتا ہے، یاد رکھیے. اگر آپ یہ نیت کریں میں مسلمانوں کی اذیت کا باعث نہیں بننا چاہتا، اس طرف سے جا کے تھوڑا سا لمبا چکر ہے، ہم پٹرول کا سوچتے ہیں. لینڈ کروزر رکھ کے بھی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ بھی رانگ سائڈ آ رہے. میں کہا خدا کا نام ہے، 15 لاکھ کروڑ کی گاڑی رکھ کے بھی یہ حالت ہے تمہاری. سمجھ رہے یا نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس میں وائلیشن نہیں کرنی.
اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، ان کی تعلیم کرنی ہے، اس ملک کو ہم نے بہترین ملک بنانا ہے، نمونہ ملک بنانا ہے۔ یاد رکھیں، جس بندے کے لیے، جس قوموں کے لیے زیادہ چیلنجز آ جائیں وہ زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ ہمت شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اسی بات پہ اکتفا کروں گا۔ 5 میں چیزیں ایسی بیان کرنے جا رہا ہوں، ٹائم میرا مکمل ہو چکا ہے، جلدی سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی ظلم نہیں کیا۔ 99% یا ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسائل ہیں یا کسی نے ہمارے لیے کیے ہوئے، حکومتوں نے ہمارے لیے کیے ہوئے۔ اللہ نہیں کسی کو ذلیل کرنا چاہتا، رسوا کرنا چاہتا، بھوکا نہیں اللہ مارنا چاہتا، کیونکہ قرآن کریم میں ایک آیت مشہور ہے، وہ آپ کے ذہن میں ایک بالکل اسی طرح کی آیت ہے۔ اکثر آپ آیت بولتے ہیں کہ اللہ اس قوم کا حالت، آپ کے ذہن ایک اور آیت ہے، یہ تو بعد میں ہے، اس سے بیک پہ ایک آیت ہے، بیک سے مراد کہ اس کی مانوی طور پر بیک پہ، لم یکن مغیرا، اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ اور آیت ہے، ان اللہ لم یکن مغیرا، کہ اللہ دی ہوئی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا۔ انسان ہی ہے جو ذلت کر کے غدیر کا انکار کرتا ہے، انسان ہی ہے کہ اپنے لیے حاکم ادھر ادھر سے چن لیتا ہے اور اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ اللہ اس کی نعمت کو ضائع، اور اللہ نے سنت ادا کی ہے، طریقہ بتایا کہ میں نے علی کو دیا تم نے انکار کیا، میں نے حسن کو دے دیا تم نے انکار کر دیا، میں نے حسین دے دیا تم نے ذبح کر دیا، میں نے علی زین العابدین دے دیا تم نے اسیر کر دیا، میں نے باقر دے دیا تم نے اس کو زہر دے دیا، میں نے صادق دے دیا تم نے زہر دے دیا، میں نے قاسم دے دیا تم نے زندانوں میں رکھا اسے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو تبدیل ہے۔ اب حتیٰ کربلا کے بعد گنجائش نہیں تھی کہ اس امت کے پاس ایسی ہستی کوئی آتی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اور اب بھی حجت موجود ہے، لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، آتے نہیں اس دروازے پہ۔ اللہ یہی کہتا ہے میں حجت رکھے رکھوں گا جب تک کہ تم نہ آ جاؤ۔ لہذا عزیزان محترم، اللہ 99% کسی کو، میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی، لم یکن مغیرا، اللہ نعمت کو تبدیل نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ اپنے لیے خود نعمت کو بدل نہ دے۔ خودکشی خود کر لے تو کہے گا اللہ کی مرضی، بالکل نہیں۔ 5 جملے ہیں جو دنیا میں مشکلات ایجاد کرتے ہیں۔ ائمہ کا ٹائم نہیں، میں تو تفصیل سے بتاتا، ائمہ کا انداز یہ ہے کہ وہ کسی کو پیر کے پاس آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کنے میں نے تویز کیتے ہیں، غلط کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے فلانے نے کیے ہیں، کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ کی صفت کو چیلنج ہے۔ آپ دعائے کمیل میں جملہ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے میری عزت کی خاطر ان 2 فرشتوں سے بھی چھپا لیا ہے، قرآن دعائے کمیل کا جملہ ہے۔ اس پہ یقین کریں یا اس پہ کریں جی وہ چھوٹا قدسی والا جی اور رنگ ہے سی، وہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا اس میں۔ یہ ٹیوے ٹوے جو ہے نا سارے، یہ فضول باتیں ہیں، خدا کی قسم نکل جائیں ان سے میری مائیں بہنیں خاص طور پر۔ کچھ ایسا نہیں ہے، اللہ ستار الوجوب ہے، اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ اللہ نے بتایا تمہیں کہ ائمہ نے کیا طریقہ بتایا، یہ نہیں ائمہ سے پوچھتے تھے کہ میرے اوپر کیا جادو ہوا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے، کس طرح۔ ائمہ فرماتے تھے ہم نے واجبات تو اللہ کے بنائے ہوئے تمہارے سپرد کر دی ہے، اور مستحبات اور دعائیں جو تمہیں دی ہیں ان آفتوں سے بچنے کے لیے ہر وقت کی دعا دے دی ہے تم کو، جو ہے ان کو پڑھتے جانا، اثرات ختم ہوتے چلے جائیں۔ مولا کیا اثرات ہیں؟ 5 جملے بس۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي، شب جمعہ بھی ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے۔ وجہ کیا ہے مصیبتوں کی؟ گناہ۔ یہ امیر المومنین نے تشخیص دیا ہے۔ شروع ہے دعائے کمیل میں پہلے پیراگراف کے بعد دوسرا پیراگراف، توجہ رکھیے گا، بڑا اہم ہے یہ۔ 5 جملے ہیں، 5 جملے۔ مولا فرماتے ہیں
کہ یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر یہ مشکل ہے، تمہارے اوپر جادو ہو گیا، فلانا جادو ہو گیا، فلانا ٹونا آ گیا، فلانا جن آ گیا، فلانا یہ نہیں، مولا اس کو ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ ان کی شان بہت بلند ہے، وہ کسی مخلوق کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ بچنا کیسے ہے، نکلنا کیسے اس بھمر سے جو ہے تم نے. فرماتے ہیں پہلا جملہ، یا اللہ وہ گناہ بخش دے جو میری عزت کو خراب کر دیتے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم. اسم کہتے ہیں عصمت سے، عصمت کو بمال کر دیتے ہیں میری. یعنی لوگ مجھے بے گناہ سمجھ رہے تھے، لوگ مجھے اس مسئلے میں معصوم سمجھ رہے تھے، لیکن معصوم وہ آؤٹ ہو گیا اور میں معصوم نہیں رہا. سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ یہ معافی مانگو کہ وہ گناہ کہ جس کی وجہ سے عصمتیں ختم ہو جاتی ہے. دوسرا جملہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم. اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو نقمتیں نازل کرتے ہیں. نقمت کسے کہتے ہیں؟ نحوست کو. آپ اکثر کہتے ہیں میرے گھر بڑی نحوست ہے، سب کچھ موجود ہے، لڑائی جھگڑا ہے، سب کچھ گھر میں ہے، فریج بھری ہوئی ہے، بچے پھر لڑ رہے ہیں، پھل فروٹ کھانا پینا کپڑا سب کچھ موجود ہے، پھر بھی بیوی کو سکون نہیں ہے، پھر بھی وہ شوہر جو ہے وہ ہائپر ہوا ہوا ہے. بیوی بھی کہتی ہے میں سارے اس کے لیے فرائض انجام دیتی ہوں، اس کا دماغ پتہ نہیں کیا آتے ہی میرے جو ہے وہ توہین کرنی شروع کر دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کیا ہے؟ نقمت نازل ہوتی ہے، نقمت آتی ہے. اللہ میرا وہ گناہ بخش دے جو نقمتوں کو نازل کرتے. تیسرا جملہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو آئی ہوئی نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں. رشتہ ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں انکار ہو گیا. جاب کا لیٹر ایشو ہوا تھا، ختم ہو گیا. ڈیل ڈن ہوئی تھی، ختم ہو گئی. آپ اکثر کہتے ہیں مولانا پتہ نہیں کیا ہے میری رکاوٹ. اکثر آتے ہیں دوست کے دعا کوئی بتائیں کہ رکاوٹ ہے زندگی میں، تمام امور ہوئے ہوتے ہیں، اینڈ پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، کہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، نعمتوں کو تبدیل، آئی ہوئی دروازے پہ نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں. اس کی معافی مانگی ہے. چوتھا جملہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو میری دعاؤں کو روک دیتے ہیں، جو میری. آپ کہتے ہیں مولانا میں نے نمازیں پڑھی، میں نے مستحبات کیے، میں نے دعائیں کی ہیں، میں دعائیں کمیل پڑھتا ہوں، زیارتیں پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیوں میری دعا مستجاب نہیں ہوتی. مولا فرماتے کوئی گناہ ایسا موجود ہے تحبس الدعاء. مولا نے یہ نہیں کہا تم دعا نہیں مانگتے، یہ کہا دعا مانگتے ہو لیکن تحبس الدعاء، تمہاری دعا کو روک دیتے ہیں. آخری جملہ پانچواں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے کہ جو بلاؤں کو نازل کرتی ہے. پتہ چلا 5 جملے ہیں، یہی زندگی کے مسائل ہیں. عزت ختم ہو جانا، نحوست و نقمت کا آ جانا، آئی ہوئی نعمتوں کا چلا جانا، دعاؤں کا رک جانا، بلاؤں کا نازل ہونا. یہ 5 مشکلیں ہماری زندگی میں. یہ 5 مشکلیں اسی طرح ختم ہوں گی کہ ہم مشکل کشا کے دروازے پہ آ جائیں گے. عزیز و شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، مرحومین بھی آئے ہوتے ہیں مغفرت کے لیے. یہ یاد رکھیں، یہ میں نے آپ کو آج مولا علی کی زبان مبارک سے بتا دیا کہ مشکل کہاں ہے. خود چیک کریں اپنے آپ کو کہ میرے گھر کیوں بلائے ہیں، میرے کیوں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، میرا کیوں نقصان ہو رہا ہے. میرے پاس کوئی ایسے گناہ ہیں جو تنزل البلا، جو بلائے آنے والے ہیں. کیوں میری تمام بنی ہوئی ڈیلیں، بنی ہوئی کام سارے ختم ہو جاتے ہیں. تغیر النعم کا مسئلہ ہے. کیوں میری عزت نہیں ہے سب کچھ ہوتے ہوئے؟ کیونکہ میرے پاس نعمت نازل ہوتی. یہ میں نے آپ کو سمندر آپ کے سپرد کر دیا ہے. آپ چیک کر لیجئے گا زندگی میں کسی نہ کسی کی اپنی زندگی میں ان 5 چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. آگے ایک مرحلہ وہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں ہو سکا تو عرض کروں گا. عزیزو، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے. دوست نے کہا ہے کہ
اس باب الحوائج کے مصائب پڑھو کہ جس کو حسین نے اپنا مان قرار دیا، بڑی عظمت ہے عباس کی۔ عباس باب الحوائج ہے، شب جمعہ ہے، مصائب سنیے گا، خوب گریہ کیجیے گا، دعا کیجیے گا۔ جناب عباس کا واسطہ خدا رد نہیں کرتا۔ خدا کی قسم میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ 12 کے 12 ائمہ نے، 14 معصومین نے جناب عباس کی تعریف کی ہے، ہر ایک کا جملہ موجود ہے۔ 12 کے 12 ائمہ نے، 14 معصومین نے سلام بھیجا ہے عباس کو، رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے، بی بی معظمہ نے سلام بھیجا ہے۔ عباس اس بلندیوں کا نام ہے، ان وفاؤں کا نام ہے، ان عظمتوں کا نام ہے جس کے لیے زینب کہے کہ میں مدینہ چھوڑ سکتی ہوں۔ عباس اس مان کا نام ہے جسے علی اکبر دیکھ کے قائم رہے، قاسم دیکھ کے حوصلہ دے۔ خدا کی قسم عباس جیسا روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بھی علماء کا تذکرہ ہے کہ جب بھی وہ جناب عباس کے روزے پہ آتے تھے، آ کے اپنا امامہ اتار دیتے تھے، اتارنے کے بعد اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے، 3 سلام دیتے تھے جناب عباس کے روزے پہ۔ پہلا سلام دیتے تھے، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پر سلام ہو۔ جب تک حسین عباس موجود تھے، حسین کی جوانی موجود تھی۔ دوسرا سلام دیتے تھے، السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب، اے زینب کی چادر، تجھ پہ سلام ہے۔ عباس کے جانے کے بعد زینب کے سر پہ چادر نہیں رہی۔ تیسرا سلام کرتے تھے، السلام علیک یا رجاء السکینہ، سکینہ کی آس تجھ پر سلام ہو۔ کیونکہ جب عباس چلے گئے کسی بچے نے پانی نہیں مانگا اس کے بعد۔ کیا پیاس بجھ گئی تھی؟ نہیں، آس بجھ گئی تھی۔ پیاس موجود تھی لیکن آس ختم ہو گئی تھی۔ پانی لانے والا کون تھا؟ عزادار و شہداء اور بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، لیکن علی اکبر کو پانی کے لیے سکینہ نے نہیں کہا، بھیا ہے اپنا۔ قاسم کو نہیں کہا، اون و محمد کو نہیں کہا، سارے مقتل میں پہلے گئے ہیں، لیکن پانی کے لیے صرف عباس کو کہا۔ عزادارو، یہ وقار ہے عباس علمدار کا، یہ عظمت ہے۔ یہ عظمت کیوں ہے عباس علمدار کی؟ خدا کی قسم ایک جملہ وفا دینا چاہوں گا، یہ سب کا سب عباس کی ماں نے گود میں بتایا تھا۔ یہ ام البنین نے بڑا پیارا نوحہ لکھا ہے، دوست نے، میر حسن میر صاحب اللہ ان کی حفاظت کرے، انہوں نے پڑھا ہے کربلا کی مائیں۔ کربلا کی ماؤں میں سے ایک ماں ام البنین ہے۔ میں لمبا مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، اتنا پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب منادی آیا ہے نا، ندا دے کے کہتا ہے قد قتل حسین بن علی فی ارض کربلا، کہ کربلا میں حسین مارے گئے ہیں۔ مدینے کی گلی میں جب یہ آواز بلند ہوئی ہے نا، عباس کی ماں کے کانوں میں آواز پڑی ہے، اپنی کنیز سے کہا جلدی اس کو روکو۔ جب روکا اس کو، بی بی آ جاتی، کہتے کس کا اعلان کر رہے ہو قتل کا؟ کہا حسین قتل ہو گئے ہیں۔ کیا کون سے حسین ہیں؟ کہا مدینے والے حسین ہیں۔ کہا میں نہیں مان سکتی۔
کہ حسین قتل ہو جائے۔ میں کہوں گا بی بی اتنا مان کیوں ہے؟ کہا جب میرا عباس ہو، میرا عباس ہو، حسین کو زین سے زمین پر کون اتار سکتا ہے؟ اس نے کہا بی بی عباس بھی مارا گیا ہے، پہلے مارا گیا ہے۔ کہا میں نہیں مانتی، میرا شیر جیسا عباس، کس کی جرت ہے کہ عباس کو زین سے زمین پہ اتارے؟ عباس کے بالو ہوتے ہوئے عباس کو کوئی زین سے نہیں اتار سکتا۔ کہا بی بی عباس کے بالو کٹ گئے تھے، کہا اب میں مان رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، کہا اب میں مان رہی ہوں کہ عباس کے بازو اگر کٹ گئے تھے تو اس لیے عباس کی شہادت ہوئی ہوگی، ورنہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عزادارو، مقام وفا پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے جب یہ سن لیا اعلان، اس کے بعد آ گئی جنت البقیع میں۔ ایک دفعہ اپنی انگلی سے 4 قبروں کے نشان بنائے اپنے چاروں بیٹوں کے، اور ایک الگ نشان بنایا قبر کا، اور الگ کے پاس بیٹھ گئی۔ کہا یہ حسین کی قبر تصور کرو، یہ میرے چاروں بیٹوں کی قبر تصور کرو۔ بیویوں مجھے عباس کا پرسہ نہ دینا، مجھے حسین کا پرسہ دینا، یہ وفا کا مقام ہے۔ کہا بی بی کیا عباس بیٹا نہیں آپ کا؟ کہا میرا بیٹا ہے شیر عباس، لیکن حسین کی ماں نہیں ہے۔ کون پرسہ دے گا؟ کون پرسہ لے گا حسین کا؟ مجھے حسین کا پرسہ دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، میں نے مختصر کر دیا، بس چند جملوں کی زحمت اور ہے۔ شب جمعہ ہے، دعائیں بھی مانگتے جائیں، اب باب الحوائج کی مجلس ہے۔ عزاداروں، وہ بازو جس پہ ام البنین مان کرتی تھی، وہ بازو جس کے سہارے زینب کربلا آ گئی تھی۔ عزاداروں، جب حسین چلے ہیں، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا ہے، حسین چلے ہیں، جب ندا آئی نا مولا میری مدد کو آئیے، یہ میں نے اور آپ نے سن لیا۔ زہرا کے لال کے دل سے کوئی پوچھے، 2 حالتیں مقتل نے بتائی ہیں۔ مستند مصاحف پڑھنے کا عادی ہوں۔ ایک حالت یہ بتائی، 3 حالتیں بتائی ہیں۔ ایک حالت عباس کی بتائی ہے، ایک حالت حسین کی بتائی ہے، ایک حسین کی بہن زینب کی بتائی ہے۔ تینوں مقتل میں لکھی ہوئی ہے۔ عباس کی کیا حالت تھی؟ دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، سر پہ گرز لگا ہوا تھا، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، 7 تیر سینے میں لگے ہوئے تھے۔ جب زین سے زمین پہ آیا تھا، امام صادق فرماتے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کے بازو نہ ہو، جس کا جسم بھاری ہو، جس کو تیر لگے ہو، وہ منہ کے بل زمین پہ آئے، اس کے تیر سینے سے کمر سے نکل جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، دوسری حالت ہے، دوسری حالت ہے۔ حسین نے جب سنا ہے عباس کی آواز کو، مقتل میں لکھا ہے حسین کا امامہ کھل گیا۔ جب مدینے میں ماں زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تھا، حسین نے یہ جملہ نہیں کہا تھا۔ جب بابا علی کو کوفے میں ضربت لگی تھی، حسین نے یہ جملہ نہیں کہا تھا۔ جب بھیا حسن کے جنازے پہ تیر لگ رہے تھے، یہ جملہ نہیں کہا تھا۔ حسین کا امامہ کھل گیا، زمین پہ ہاتھ مارتے رہے، پھر کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے الانا ان کا ذرا ظاہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چند جملوں کی زحمت ہے عزادارو۔ یہ حسین کی حالت تھی۔ تیسری حالت ہے زینب کی، جو خیموں میں ہے، روایت میں موجود ہے۔
جب عباس کی ندا آئی ہے نا مولا میری مدد کو آئیے، زینب کی چادر ڈھل گئی ہے، زینب نے خاک کربلا کو لیا، اپنے سر میں ڈالا، بیویوں سے کہا جو ضمانتیں میں نے چادروں کی لی تھی میں واپس کر رہی ہوں۔ نوحہ کہا واہ حجابا واہ حجابا اجرکم علی اللہ۔ تھوڑی سی زحمت اور ہے، ثواب پورا ہو جائے۔ حسین چلے ہیں، جن بازوؤں پہ ام البنین نے کہا تھا میں نہیں مانتی کہ عباس کو کہ زین سے اتارے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین مقتل گاہ کی طرف چلتے چلتے جھک جاتے ہیں، جھکنے کے بعد ایک قیمتی چیز اٹھاتے، اٹھانے کے بعد سینے سے لگاتے، اس کو چومتے ہیں، میں دیکھتا ہوں عباس کا پکٹا ہوا بازو ہے، پھر آگے چلتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا بازو اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے۔ عزاداروں میں کہوں گا جو زندگی بھر ان بازوؤں پہ بان کرتا ہو اس کو یہ بازو ایسے اٹھانے پڑے، اس کے دل کی حالت کیسے ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم عباس